ہمیں غلام کس نے بنا رکھا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے۔ اسی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے تو عمران خان خود حکومت میں آیا تھا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہی عوام کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، اور اگر کہا جائے کہ پورے پولیٹیکل سسٹم کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، تو کیا عمران خان کو 2013 یا 2018 سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کا پتہ نہیں تھا؟ یا پھر آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اتنا ہی جانتے تھے جتنا ہم جانتے ہیں؟ تو پھر آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہوا؟ افسوس کہ 2018 میں آپ کی حکومت کے آنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ کی تو کوئی تیاری ہی نہیں۔ آپ کے پاس تو پاکستان کے اداروں کو چلانے کے لیے کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس کو آپ نے عثمان بزدار جیسا تحفہ دیا۔ آپ نے طالبان جیسے دہشت گردوں سے مذاکرات شروع کر دیے۔ خواتین کی ہراسمنٹ کے پیچھے کی وجہ آپ نے ان کے لباس کو قرار دیا۔ آپ نے بجائے سسٹم کو مضبوط کرنے کے، سسٹم کو اور زیادہ کمزور کر دیا۔ عمران خان صاحب، سسٹم بنتا ہے اداروں سے، اداروں کو چلاتے ہیں سیاستدان، اور سیاستدانوں کو چلانے والی طاقت کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ۔ آپ نے اسی اسٹیبلشمنٹ کی سجیشن پر پورے پاکستان کے کرپٹ سیاستدان اپنی پارٹی میں شامل کر لیے۔ اقتدار کے ایوانوں کو ہلانے کے لیے اور اقتدار کو عوام کے ہاتھوں واپس لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے، عوام کا سمندر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے باہر نکلے اور اقتدار واپس نہ لے سکے۔ لیکن ایسا کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں ریلیز بھی ہوتی ہیں، احتجاج بھی ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ ہمارے سامنے دوستوں بنگلہ دیش کی زندہ مثال ہے کہ اگر حکمران ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر لوگوں کے نمبرز کی بات کی جائے تو پاکستان میں بھی لوگ کم نہیں نکلتے، بہت زیادہ لوگ نکلتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اگر آتی بھی ہے تبدیلی تو اتنی سٹیبل کیوں نہیں ہوتی؟ اگر تاریخ کے صفحات پر نظر ڈالیں تو ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں عوام کی طاقت نے انقلاب کی لہر کو جنم دیا۔ اس میں دوستو فرانس کا 1789 کا ریولوشن ہو جس میں عوام نے بادشاہت کا تختہ اپنی آواز کے ذریعے الٹ دیا، یا 1963 کا تاریخی مظاہرہ ہو جس میں مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ میں ایک خواب دیکھتا ہوں۔ یہ اس بات کی سند ہے کہ اگر عوام اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے تو انقلاب آتا ہے۔ اگر ہم پاکستان پر غور کریں تو یہاں پر صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ہر سیاسی رہنما، ہر سیاسی لیڈر اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر احتجاج کی کال دیتا ہے، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو یا تحریک انصاف کا ہو، وہ احتجاج کی کال دیتا ہے۔ عوام احتجاج کے لیے بہت بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں، آتش بازی ہوتی ہے، نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں۔ اس میں دوستو 24 نومبر کو عمران خان کی جانب سے دی گئی کال ہو یا 9 مئی کے مظاہرے ہوں، یہ اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ عوام کی وابستگی کے باوجود حقیقی تبدیلی ناممکن ہے۔ ہم ایک ایسے کلٹ سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ عوام اپنے حقوق کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیڈرز، اپنے رہنماؤں کے حقوق کے لیے اور ان کی ذات کے لیے نکلتے ہیں۔ حقیقتاً وہ اپنے مسائل، اپنی آواز اور اپنی تبدیلی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑتے بلکہ اپنے لیڈرز کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جہاں پر عوام کی طاقت کو ایک مخصوص انڈیویجول کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ جب یہ رہنما اپنے بینیفٹس کے لیے احتجاج کی کال دیتے ہیں، عوام احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں، لیکن عوام کے حقیقی مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ عوام بہت بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلتے ہیں، لیکن عوام کے ہاتھوں میں اپنے مسائل نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے لیڈرز کی اندھی عقیدت میں نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں احتجاج، شور ایک ظاہری شکل اختیار کر لیتے ہیں اور تبدیلی کا لب لباب حقیقت نہیں بن پاتا۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں اس کلٹ سسٹم کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ کلٹ سسٹم کیسے کام کرتا ہے، ہم کیسے اپنے رہنماؤں کے سامنے جھک کر اپنی آواز کھو دیتے ہیں۔ کیا پاکستان میں عوامی جدوجہد کی کوئی گنجائش باقی ہے یا ہم ہمیشہ کے لیے اسی چکر میں رہیں گے؟ یہ سوال ہماری سوچ کے نئے دروازے اوپن کرتا ہے اور ہم ایک نئے فہم کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئیے دوستو عمران خان کے احتجاجوں کی تھوڑی سی ٹائم لائن دیکھ لیتے ہیں۔ عمران خان کو نو کانفیڈنس موشن کے نتیجے میں 10 اپریل 2022 کو اقتدار سے نکالا جاتا ہے۔ 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan
the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. اس ہار کے بعد عمران خان احتجاج کی کال دیتے ہیں پورے ملک کے اندر اور جلدی الیکشنز کروانے کا مطالبہ کرتے ہیں. احتجاج کی کال کے بعد پورے ملک میں احتجاج ہوتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں. اس کے بعد 25 مئی اور 26 کو اسلام آباد میں آزادی مارچ ہوتا ہے. یہ بھی پورے ملک میں ہوتا ہے اور پی ٹی آئی کے کئی لیڈرز گرفتار ہوتے ہیں. اس کے بعد عمران خان پی ایم ایل این گورنمنٹ کو 6 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ اسمبلیز کو ڈیزالو کیا جائے اور جلدی الیکشنز کروانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی احتجاج ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد 27-28 اکتوبر کو عمران خان احتجاج کی کال دیتے ہیں جو لاہور سے اسلام آباد کی طرف جانا تھا. یہ احتجاج وزیر آباد میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب عمران خان کو گولی لگتی ہے اور وہ زخمی ہو جاتے ہیں. اس اٹیک کے باوجود احتجاج جاری رہتا ہے اور عمران خان اس سسٹم سے ودڈرا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں, اسمبلیز سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں, ساتھ ہی احتجاج ختم کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. 9 مئی 2023 جب عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے. اس گرفتاری کے بعد عمران خان کے کارکنان بہت ہی غصے میں احتجاج کے لیے نکلتے ہیں. یہ احتجاج اور مظاہرے پورے ملک میں ہوتے ہیں. عمران خان کے کارکنان کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ ان کو ابڈکٹ کیا گیا ہے. یہ احتجاج پرامن نہیں ہوتے. ملٹری انسٹالیشنز اور پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. 8 فروری کے الیکشنز کے بعد بھی تحریک انصاف احتجاج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور عوام کا مینڈیٹ واپس کیا جائے. ستمبر 2024 تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی ہے اور اس میں یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے. اس کے بعد 4-5 اکتوبر 2024 جب عمران خان کے کارکنان ڈی چوک میں احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمران خان کو ریلیز کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ اس دن کی بات ہے جب پاکستان SCO سمٹ ہوسٹ کر رہا تھا. 18 اکتوبر 2024 پی ٹی آئی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کرتی ہے جبکہ سیکشن 144 امپلیمنٹ ہوا تھا. اس کے بعد آتے ہیں فائنل کال کی طرف. سیاست میں بھی فائنل کال سمجھ سے باہر, مطلب کہ اس کے بعد سیاست نہیں ہوگی کیا؟ ابھی تک جو بھی میں نے احتجاج اور مظاہرے گنوائے ہیں یہ عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد کے ہیں. اور اگر ہم ریسنٹلی عمران خان کی فائنل کال کی بات کریں تو اس احتجاج کا مقصد کیا تھا, اس مظاہرے کا مقصد کیا تھا؟ اس کی ڈیمانڈ سنیے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو کینسل کیا جائے, ڈیموکریسی کو ریسٹور کیا جائے, اغوا شدہ افراد کو رہا کیا جائے اور عوام کا مینڈیٹ واپس کیا جائے. اب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے, اگر یہ ساری ڈیمانڈز اور یہ سارے مطالبات ایکسیپٹ کیے جائیں تو کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. اس کا جواب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر عمران خان دوبارہ گورنمنٹ میں آ جائے تو کیا وہ یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا جو وہ کہتا ہے؟ ہرگز نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. حقیقت یہ ہے دوستوں کہ عمران خان کو اس پاکستان کے سسٹم کے بارے میں, پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں بیسک انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. عمران خان کو معصوم کہا جائے یا اس کے لیے کون سی ٹرم یوز کی جائے کہ عمران خان کو پاکستان کا بالکل پتہ ہی نہیں. اس نے سمجھا تھا کہ پاکستان بھی یورپ کے کسی ملک جیسا ہے جسے آرام سے پاک کیا جا سکتا ہے. عمران خان کی پہلی بڑی غلطی کہ وہ اس الیکشن سسٹم کے ذریعے آیا. یہ غلطی کیوں ہے؟ یہ غلطی اس لیے ہے کہ پاکستان کا الیکٹورل سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کا الیکٹورل سسٹم ہی عوام کے خلاف ہے, یہ عوام کے حق میں ہی نہیں ہے. دوسری عمران خان کی غلطی یہ کہ اس نے پرانے امیدواروں کو ٹکٹ دیا اور اسمبلی کا حصہ بنایا. اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ اگر عمران خان وزیر اعظم بن جائے لیکن اس کے سارے ایم پی اے سارے ایم این ایز کرپٹ ہوں تو کیا تبدیلی آئے گی؟ اگر آپ کے مائنڈ میں ایسا کچھ آ رہا ہے کہ اب یہ غلطیاں عمران خان اور نہیں کرے گا, اب اگر گورنمنٹ میں آیا تو ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. عمران خان اس سسٹم کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان اچھا انسان نہیں ہے, عمران خان اچھا ہے لیکن وہ اس سسٹم کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اس کی اس سسٹم کے بارے میں بیسک انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, وہ اس سسٹم کو بالکل ٹھیک ہی نہیں کر سکتا. جس سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں وہ سسٹم کیا ہے, آئیے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر دوستوں پچھلے 7-8 ڈیکیڈز کا خلاصہ نکالا جائے اور ان کا کرکس دیکھا جائے تو کیا ہے؟ سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی بناتی ہے, اس کے بعد امپاورڈ لوگوں کے خلاف اس پارٹی کو استعمال کرتی ہے. آپ الطاف حسین کو دیکھ لیں, ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھ لیں جو کہ ایوب خان کی کیبنٹ کا حصہ تھے, نواز شریف کو دیکھ لیں, یہ تب سیاست سٹارٹ کرتے ہیں جب ضیاء الحق کی رجیم اپنے عروج پر تھی, پھر ان کو الیکشن جتوایا جاتا ہے 90s کا. اسی طرح عمران خان کو دیکھ لیں, یہ کیسے آیا؟
हमीद गुल से शुरू करें, जनरल पाशा, जनरल बाजवा और बीच में कई सारे जनरल से होते हुए जनरल फैज हमीद तक यह स्टोरी खत्म होती है। खुलासा यही है कि पहले पॉलिटिकल लीडर को खड़ा किया जाता है, उसके बाद इनऑर्गेनिक तरीकों से अवाम पर उसको मुसल्लत किया जाता है, उसके बाद उसको इक़्तिदार से निकाला जाता है। इस सिस्टम में अवाम की साइकोलॉजी देखिए कि वो ज्यादती पर वोट देती है। इसका मतलब 70 सालों से इस्टेब्लिशमेंट ज्यादती करती आ रही है और हम इसको बचाते आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट मुझे वजीर आजम बना दे और 2 साल बाद मुझे इक़्तिदार से निकाल कर मुझे अरेस्ट कर ले और जेल में डाल दे, पूरी कौम मेरे पीछे खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ज्यादती हुई है। हम ज्यादतियों पर वोट दे देकर अपने साथ ज्यादतियां करते आ रहे हैं। अगर हम रिसेंटली फाइनल कॉल की बात करें तो इमरान खान ने मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए अपने फॉलोअर्स को ये पैगाम पहुंचाया कि 24 नवंबर को आपने हर हाल में निकलना है, क्योंकि ये गुलामी से आज़ादी हासिल करने का आखिरी मौका है। क्या वाकई ये अवाम यानी हमारे लिए आज़ादी हासिल करने का आखिरी चांस है? तो हमारे ज़हन में यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर हमें आज़ादी चाहिए किससे? इस्टेब्लिशमेंट से, नून लीग से या किसी और से? हमें गुलाम किसने बना रखा है? इस्टेब्लिशमेंट ने। इसी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे तो इमरान खान खुद हुकूमत में आया था। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ही अवाम को गुलाम बनाकर रखा हुआ है और अगर कहा जाए कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, तो क्या इमरान खान को 2013 या 2018 से पहले इस्टेब्लिशमेंट का पता नहीं था? या फिर आप भी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उतना ही जानते थे जितना हम जानते हैं? तो फिर आप में और हम में क्या फर्क हुआ? हम किस बुनियाद पर इमरान खान को कायद माने, इमरान खान को रहनुमा माने? एक कायद तो वो होता है जो बसीरत रखता हो। इसका मतलब दरिया में उतरने से पहले उसको गहराई का अंदाजा हो। आपने हमारे पूरे 10 साल जाया कर दिए। आपने हमें इतने सब्ज बाग दिखाए कि हम पागल हो गए थे। हम ये समझने लगे थे कि इमरान खान आएगा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को लीड करेगा। इमरान खान आएगा तो पाकिस्तान से बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई और दहशत गर्दी जैसे अनासर को खत्म करेगा। पाकिस्तान के हर बच्चे को तालीम का हक मिलेगा और पाकिस्तानी औरतों को हकूक मिलेंगे। पाकिस्तानी औरतों को आज़ादी हासिल होगी, वो अपनी मर्जी से कहीं भी बाहर जा सकेंगी। हमें आप पर यकीन था कि आप इस गले सड़े निज़ाम को ठीक करेंगे, आप इस लूले लंगड़े निज़ाम को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। आप पाकिस्तान के निज़ाम को इन वडेरों और इन सियासतदानों, इन डाकुओं से आज़ाद करवाएंगे। अफसोस के 2018 में आपकी हुकूमत के आने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि आपकी तो कोई तैयारी ही नहीं। आपके पास तो पाकिस्तान के इदारों को चलाने के लिए कोई रोड मैप भी नहीं है। आपने जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसको आपने उस्मान बुज़दार जैसा तोहफा दिया। आपने तालिबान जैसे दहशतगर्दों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ख़वातीन की हरासमेंट के पीछे की वजह आपने उनके लिबास को करार दिया। आपने बजाय सिस्टम को मजबूत करने के, सिस्टम को और ज्यादा कमजोर कर दिया। इमरान खान साहब, सिस्टम बनता है इदारों से, इदारों को चलाते हैं सियासतदान और सियासतदानों को चलाने वाली ताकत का नाम है इस्टेब्लिशमेंट। आपने इसी इस्टेब्लिशमेंट की सजेशन पर पूरे पाकिस्तान के करप्ट सियासतदान अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। इमरान खान साहब, आपको पता ही नहीं, हमारे रास्ते की असल रुकावट इस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये सियासतदान है। हम इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी में नहीं हैं, बल्कि हम सियासतदानों की गुलामी में हैं। और यही सियासतदान हमारा वोट लेकर असेंबली में पहुंचते हैं। असेंबली में पहुंचकर इस्टेब्लिशमेंट के जोर पर ये अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप मेरी नज़र से देखें तो इमरान खान एक फ्लॉप इंसान है। वो कुछ नहीं कर सकता, वो इस सिस्टम के आगे बेबस है। आइए दोस्तों, मैं आपको इसकी वजाहत बताता हूँ। इमरान खान की 2018 की विक्ट्री स्पीच, इमरान खान के किए गए वादे, अकाउंटेबिलिटी। आपने कहा था कि सिर्फ अपोजिशन का नहीं बल्कि बिला तफरीक सब सियासतदानों का एहतसाब होगा। आपने कहा था गरीब तबके को ऊपर उठाऊंगा। किसानों के पास इतना पैसा भी नहीं है, वो इतना भी नहीं कमा सकते कि अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें। आपने कहा था कि किसी भी मुल्क की पहचान ये नहीं होती कि उसके अमीर लोग कैसे रहते हैं, बल्कि उसकी पहचान ये होती है कि उसमें गरीब लोग कैसे रहते हैं। आपने कहा था कि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें गरीब अवाम बहुत ज्यादा हो। आपने कहा था कि कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें अमीर लोगों का समंदर हो। मेरा पीटीआई लीडरशिप और इमरान खान से सवाल ये है कि आपने गरीबों को ऊपर उठाने के लिए क्या किया? क्या आपने अमीर लोगों के समंदर को छोटा किया? अफसोस कि आप कुछ नहीं कर पाए। आपने कहा था कि कानून के सामने सब बराबर होंगे। आपने कहा था कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा जिसमें अदल होगा, इंसाफ होगा।
اور سب کام میرٹ پر ہوگا. قانون کی بالادستی ہوگی, عدل ہوگا, انصاف ہوگا, اور میں مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر پاکستان کے اداروں کو کھڑا کروں گا. آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی, کوئی سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے. اگر کوئی بھی شخص اس قانون کے خلاف جائے گا ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. کیا ایسا ہوا؟ آپ نے کہا تھا کہ ہم اداروں کو اتنا مضبوط بنائیں گے کہ وہ آٹومیٹکلی کرپشن کو ختم کر دیں گے. آپ نے کہا تھا کہ وہ گورنمنٹ پر چیک رکھیں گے, وہ منسٹرز پر چیک رکھیں گے, ایون عمران خان پر بھی چیک رکھیں گے. اکاؤنٹیبلٹی میرے سے شروع ہوگی, میرے وزیروں سے شروع ہوگی. کیا آپ کے وزراء کو ان کی کرپشن پر سزا ہوئی؟ احتساب صرف اپوزیشن کا نہیں ہوگا, احتساب سب کا ہوگا. میرا پی ٹی آئی فالوورز سے یہ سوال ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ عمران خان کی وجہ سے, یا آپ کو اس کا پولیٹیکل ویژن اچھا لگتا ہے؟ آپ کو عمران خان کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک کرکٹ سٹار تھا, یا وہ گڈ لکنگ ہے اس لیے, یا پھر آپ کے پاس نون لیگ پیپلز پارٹی کی روایتی سیاست کا توڑ کرنے کے لیے اور آپشن نہیں ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ منی لانڈرنگ کو ختم کروں گا. آپ نے کہا تھا کہ جو عوام کے پیسوں پر عیاشیاں ہو رہی ہیں اس کو ختم کروں گا. کیا آپ نے وی آئی پی پروٹوکول ختم کیا؟ ہیلی کاپٹر کے معاملے پر فواد چودھری کا بے تکا جواب. آپ نے کہا تھا کہ کسی کو بھی این آر او نہیں دوں گا. عمران خان صاحب, آپ کے دور حکومت میں میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے, یہ این آر او نہیں تھا. آپ اس سسٹم کے بڑے سیاستدانوں کو سزا نہیں دے سکے. ان سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں جن پر ہزاروں کی کرپشن کے الزامات تھے. یہ لوگ سسٹم کو چونا لگا کر ضمانتیں حاصل کرتے رہے اور ملک سے باہر جاتے رہے, اور یہ سب کچھ آپ کے دور حکومت میں ہوتا رہا اور آپ دیکھتے رہے. ایٹ دا اینڈ دوستوں, میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ساری موومنٹ کے اندر آپ ان کا ایندھن مت بنیے, آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ لوگ ایون عمران خان سمیت یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان ایک اچھا انسان ہے لیکن وہ اس سسٹم کے آگے بے بس ہے, کیونکہ یہ سسٹم غریب عوام کے لیے ہے ہی نہیں. یہ سسٹم اشرافیہ کا ہے, یہ سسٹم جاگیرداروں کا ہے. تھینک یو.